پروگرام دوسرا رخ میں خوشامدید. میں ہوں آپ کا میزبان نادر غرامانی. ناظرین، آج چیف جسٹس آفریدی صاحب نے اوتھ ٹیکنگ کے بعد اپنے عہدے کا چارج بھی سنبھال لیا ہے اور ایک اہم فیصلہ کی تشکیل سے متعلق ہے وہ بھی ان کا سامنے آیا ہے. اب پارلیمنٹ کے اندر اور باہر بھی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے چیمگوئیاں جو ہیں وہ سننے کو مل رہی ہیں. اب پی ٹی آئی کی حکمت عملی کیا ہوگی، ان تمام ایشوز پر ہم گفتگو کرتے ہیں. پی ٹی آئی کے سینئر رہنما اور سینئر قانون دان لطیف کھوسہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ کھوسہ صاحب وقت نکالا. یہ بتائیے گا سر کہ اب 26ویں ترمیم کے بعد 27ویں آئینی ترمیم کی بات ہو رہی ہے. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعی حکومت اس طرف جا رہی ہے اور جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ شاید حکومت اس سے حاصل کرنا چاہے؟ اور دوسرا، کیا مولانا صاحب پھر سپورٹ کریں گے، آپ سمجھتے ہیں؟ جنازہ تو پڑھ دیا ہے اب آئین کا، اور ایک ستون کو گرا دیا ہے جو آئین سے حذف کر دیا ہے. تو اب اس جنازے کے اوپر اگر کفن کے اوپر ایک اور بانس بھی ٹھوکنا ہے تو وہ بھی ٹھوک دیں. اگر باقی کا وہ سمجھتے ہیں کہ اسی طریقے سے جس طریقے سے 26ویں ترمیم پاس کی ہے اور اس کی سہولت کاری ماشاءاللہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کی، جب انہوں نے جو ہے وہ آرٹیکل 63A والی اپیل کو منظور کرتے ہوئے اور انہوں نے لوٹاکریسی اور غداری کا جو ہے اور پیٹھ میں چورا گھونپنے کا جو ہے وہ راستہ کھول دیا، تو پھر پکڑ دھکڑ مار کٹائی اور عورتوں کو اور مردوں کو اور سبھی کو تماشا بنانا ہے تو پھر ایک منڈی لگا لیں. 1 مہینے تو پہلے منڈی لگی رہی، 1 مہینہ اور منڈی لگا لیں. اگر یہ تباہ کاری کرنی ہی ہے، تلے ہوئے ہیں ہم کہ ملک کو ہم نے برباد کرنا ہے، تو پھر یہ کاوش بھی کر لیں، یہ کوشش بھی کر لیں، یہ جدوجہد بھی کر لیں. یہ تباہی کا شاہدانہ جو کھولا ہے یہ اور اس کو پورا کر لیں، مکمل کریں. صاحب، آپ جس آئینی ترمیم کو غیر جمہوری غیر آئینی قرار دے رہے ہیں، لیکن اسی آئینی ترمیم کا مولانا صاحب بھی تو حصہ رہے ہیں، تو پھر کیا پی ٹی آئی کا مولانا صاحب سے گلہ بنتا ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں، ہماری بنیادی تو جو مولانا صاحب بھی کہتے رہے کہ میں اس پارلیمنٹ کو نہیں مانتا، یہ پارلیمنٹ جو ہے دھاندلی زدہ ہے، زر اور زور کی طاقت پر اس پارلیمنٹ کو بنایا گیا ہے، اس میں ممبر لائے گئے ہیں. ہمارا بھی موقف یہ تھا کہ فارم 47 ہی کی یہ پیداوار ہے، اور 17 سیٹیں والے جو 17 سیٹیں جنہوں نے جیتی ہیں وہ پرائم منسٹر ہیں، اور جس نے 180 سیٹیں جیتی ہیں وہ اڈیالہ جیل میں ہے. تو ہمارا موقف بھی یہی تھا اور مولانا صاحب کا بھی یہ تھا کہ زر اور زور کی طاقت پہ یہ جو ہے اسمبلی آئی ہے. تو بنیادی طور پر مجھے بتائیں کہ مولانا نے تو خود ایک یو ٹرن لیا اس انداز سے کہ جس اسمبلی کو آپ نہیں مانتے، آپ اس کی جو ہے 2/3 کو کیسے جو ہے اس کا حصہ بن سکتے ہیں کہ وہ آئین سازی کرے. یہ جائے کہ قانون بھی نہیں بنا سکتی تو وہ آئین. تو ہمارا گلہ تو بالکل ہے مولانا صاحب کو کہ حصہ نہیں بننا چاہیے تھا، اور لیکن مولانا صاحب کا اپنا ایک موقف ہے کہ اگر وہ بن جاتا، جو 56 ترامیم انہوں نے تجویز کی تھی مسلم لیگ نون نے، تو انہوں نے یہ مولانا صاحب نے تو بانگ دوہل کہا کہ میں نے کالے ناگ کے دانت اور اس کی زہر نکال باہر پھینکی. تو ان کا یہ باہر کے کارنامہ تو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ واقعی کالے ناگ جو پہلے تھا اس کے دانت اور زہر کو نکالا ہے یقیناً انہوں نے. لیکن پھر بھی اگر آپ نے عدلیہ کو منہدم کر دیا تو پھر بھی میں سمجھتا ہوں کوئی خدمت آئین کی یا جمہور کی یا سب کی نہیں ہے. لیکن کھوسہ صاحب، گنڈاپور صاحب نے کہا تھا کہ اگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس نہ بنے تو وہ سڑکوں پر نکلیں گے. آج ہم نے دیکھا کہ جو ایوان صدر میں تقریب ہوئی اس میں گنڈاپور صاحب نے بھی شرکت کی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ گنڈاپور صاحب نے شرکت کا فیصلہ پارٹی رہنماؤں کو اعتماد میں لے کر کیا، اور ان کا فیصلہ آپ سمجھتے ہیں درست ہے یا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیں، گنڈاپور بطور پاکستان تحریک انصاف کے صدر کے صوبائی صدر کے طور پر نہیں وہاں حاضر آئے. وہاں وہ گئے ہیں ایز چیف منسٹر، ایک صوبے کے چیف منسٹر کی حیثیت سے گئے ہیں، اور وہ ریاستی آداب کو انہوں نے ملحوظ رکھا ہے. انہوں نے اپنی پارٹی کی سیاست نہیں کرنا مناسب سمجھی. یہ تو باہر کے پارٹی، ہم اس میں بعد میں، چونکہ میں خود اس
کور کمیٹی کا ممبر ہوں، اور کور کمیٹی میں جب یہ معاملہ آئے گا تو اس میں جو آرا ہوں گی وہ ایک مختلف بات ہے۔ کھوسا صاحب، اسی کے ساتھ ساتھ پارٹی کے اندر جو اختلافات کی خبریں ہیں، جو فواد چودھری صاحب اختلافات کی بات کر رہے ہیں، یا فواد چودھری صاحب کے جو سلمان اکرم راجہ صاحب سے متعلق بیانات ہیں، ان پر آپ کی کیا رائے ہے؟ فواد چودھری صاحب کو جو ہے واپسی کا راستہ نہیں ملا ہے ابھی، وہ کوشاں ضرور ہیں، اور ہماری جب خان صاحب باہر آئیں گے پھر وہی اس کا فیصلہ خود کریں گے۔ تو باہر کیا یقیناً خدمات جو ہیں پہلے سے پہلے تھیں، اور اس کے بعد گیپ ان کا آیا جس میں لغزش آئی، لیکن وہ مجبوریاں دیکھنے کے بعد ہی فیصلہ خان صاحب کریں گے۔ تو یہ جہاں تک تعلق ہے، اپنے ہر پارٹی میں ڈبز بھی ہوتے ہیں، ہاکس بھی ہوتے ہیں، کچھ چاہتے ہیں کہ اس پر جو ہے ذرا زیادہ سرعت کے ساتھ، زیادہ جو ہے تیزی کے ساتھ زیادہ اس پر عمل کیا جائے، کچھ چاہتے ہیں کہ ذرا ٹھہراؤ کے ساتھ تدبر اور اپنے جو ہے کارکنوں کو بچا کے رکھا جائے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی چلیں ٹھیک ہے کھوسا صاحب ایک شارٹ بریک لیتے ہیں ناظرین، اور بریک کے بعد کھوسا صاحب ہمارے ساتھ ہی ہوں گے، اور بریک کے بعد ہم یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین، لطیف کھوسا صاحب ہمارے ساتھ ہی ہیں، ہم گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں۔ کھوسا صاحب، اب پی ٹی آئی کے اوپر جو تنقید ہو رہی ہے، ایک تنقید یہ بھی ہے کہ سیاستدان جو ہیں، پارٹی کی باغ دوڑ یا پارٹی کے جو معاملات ہیں وہ سیاستدانوں کے پاس نہیں ہیں، لیکن تمام کے تمام جو معاملات ہیں وہ پارٹی کے اندر وہ وکلا کے حوالے کیے گئے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ تنقید جائز ہے؟ معاملات وکلا کی بجائے کسی سیاستدان کے سپرد کر دینے چاہیے؟ نہیں، دیکھیں، بالکل سیاستدان ہی کے پاس ہے۔ ہم نے جو یہ فیصلہ کیا وکلا تحریک چلانے کا، اور جو وکلا کی تحریک ہے اس میں ہم اس کو بالکل تمام کالے کوٹ کو بیچ میں چاہتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی جماعتوں سے ہوں، کیونکہ دیکھیں یہاں جو ہے شب خون مارا گیا آئین کے اوپر، قانون کی بالادستی کے اوپر، رول آف لا کے اوپر جو ہے یہ شب خون مارا گیا ہے، اور یہ تمام وکلا کا جو ہے مسئلہ ہے، کیونکہ اگر آئین کی عملداری نہیں ہوتی ہے، قانون کی پاسداری نہیں ہوتی ہے، تو پھر وکیل کے کالے کوٹ کا وجود ہی جو ہے وہ خطرے میں ہے، پھر اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ جو وکلا تحریک ہے اس پر کسی مخصوص جماعت کی چھاپ لے کر ہم آگے اس کو بڑھائیں، لیکن ظاہر ہے چونکہ وکلا سارے کا کنسرن ہے، تو اس لیے ہم اسے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی تحریک کی بجائے ہم وکلا تحریک اس کو جو ہے سمجھتے ہیں، اور اسی پر ہمارا جو ہے براڈر اسپیکٹرم ہے۔ لیکن اس کو اگر یہ شائبہ دیا جائے کہ شاید ہم نے اپنی سیاست جو ہے وہ وکلا کے سپورٹ کر دی ہے، تو دیکھیں وکیل نہیں ہوگا سیاست تو کون ہوگا؟ چلیں کھوسا صاحب، لیکن یہ بتائیں کہ اب بشرا بی بی صاحبہ کی رہائی کے بعد کیا یہ ممکن ہے کہ پارٹی کے معاملات وہ سنبھالیں؟ دیکھیں، میں نے تو خان صاحب کو کہا تھا کہ میں نے کہا کہ جب بشرا بی بی باہر ہوں تو پھر بشرا بی بی یا علیمہ بی بی آپ کی بہن، ان کو جو ہے فوکل پرسن بنا دیں، تو وہ جو ہے پھر یہ جو ابہام ہے کہ جی سلمان اکرم راجہ صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، اور بیرسٹر گور صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، اور اسد کیسر صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، اور عمر ایوب صاحب، تو یہ ساری جو ہے یہ کشمکش ختم ہو جائے گی۔ تو لیکن انہوں نے سنی تو صحیح، اس کا جواب کوئی مجھے نہیں ملا۔ باہر کیف یقینی بات ہے کہ جو بات ظاہر ہے کہ بشرا بی بی اب کہیں گی وہ عمران خان ہی کی ترجمانی ہوں گی۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ بشرا بی بی صاحبہ کا سیاست میں کردار ہونا چاہیے؟ میں نے تو انہیں بڑا ہی سیاسی طور پر جو ہے وہ بڑا وہ دیکھا ہے، وہ ایک تہجد گزار بھی ہیں، وہ ان کا دیندار بھی ہیں، وہ بہت زیادہ سلجھی ہوئی بھی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں ان کو ادراک بھی ہے معاملوں میں، اور بدقسمتی سے انہیں بدنام کرنے کی بھی پوری کوشش کی گئی ہے۔ لیکن جو میں نے کم از کم ان کا یہ اس سارے دورانیے میں انٹریکشن ہوا ہے، ہاتھ پیشی پر تقریباً ہوتی تھی، اور گھنٹوں گھنٹوں باتیں بھی ہوتی تھی، اور میں نے ان سے ملاقات کی ہے، میں نے تو انہیں سیاسی طور پر بہت پختہ دیکھا ہے، اور علیمہ خان بھی کم نہیں ہے ماشاءاللہ، ان کی بہن۔ تو کھوسا صاحب، آپ کو امکان نظر آ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں بشرا بی بی صاحبہ یا علیمہ صاحبہ جو ہیں وہ پارٹی کے معاملات سنبھال سکتی ہیں؟ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان نومبر میں باہر آ رہے ہیں، یہ لکھ لیں آپ، اس لیے اس کا گنجائش اور ضرورت نہیں پڑے گی۔
دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب موروثی سیاست کے چونکہ علمبر خلاف ہیں بہت زیادہ، تو وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ باغ ڈور جو ہے ان کو ان کی وراثت میں کسی کو دی جائے. اور تیسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب خود آ رہے ہیں. چوتھی بات یہ ہے کہ میں اگر مجھ سے کوئی پوچھا جائے تو جب تک خان صاحب اس یعنی باہر نہیں آتے اور وہ ڈائریکٹ کمیونیکیشن گیپ ہے، تب تک میں سمجھتا ہوں بشرا بی بی یا علیمہ خان ہی کی بات کو جو ہے ورکرز وزن دیں گے. جو آپ کا کارکن ہے وہ اس کو پذیرائی دے گا بجائے اس کے کہ کسی اور کے سپورٹ کیا جائے. سو اگر آپ نے پارٹی کو اس طریقے سے فعال کر کے اور جو چیمے گوئیاں ہیں ورکرز کی جو ہے ابہام کو دور کرنا ہے، تو پھر میرے خیال میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. مگر یہ میری ذاتی رائے ہے، یہ پارٹی کا فیصلہ ہے. لیکن کھوسا صاحب، یہ جو خان صاحب کے آپ نومبر میں باہر آنے کی بات کر رہے ہیں، یہ کس بیس پہ آپ کہہ رہے ہیں؟ عدلیہ سے آپ کو ریلیف کی کوئی توقع ہے یا پھر کچھ حلقوں کے ساتھ آپ کے مذاکرات شروع ہو گئے؟ یہ 100% درست ہے. پریڈکشن کا سمجھ لیں اس کو، میرا سیاسی تجزیہ سمجھ لیں. امریکہ کے الیکشنز 5 نومبر کو ہونے جا رہے ہیں. بین الاقوامی طور پر بھی سیاسی منظرنامے پر جو ہے کافی آپ تبدیلیاں دیکھیں گے، کیونکہ جو آپ کے آنے والے امریکہ کے صدر ہیں، سپر پاور، ایک ہی سپر ورلڈ پاور ہے، اس کا یقیناً امپیکٹ ہوتا ہے. اور چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بہت زیادہ برائٹ چانسز ہیں، تو اس نے کہہ دیا ہے کہ جنگ بندی بھی ساری دنیا میں یہ میں انشور کروں گا. وہ بھی اللہ کرے کہ خوشائند بات ہے اگر یوکرین وار بھی ختم ہوتی ہے اور فلسطین میں بھی یہ جنگ ختم ہے. اور تو کھوسا صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آ گئے تو وہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کردار ادا کر سکتے ہیں؟ 100%. مجھے کوئی اس میں کوئی شک شبے والی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ پبلکلی بھی کہہ چکے ہیں اور ویسے بھی ان کے تعلقات جو ہیں چونکہ وہ بہت وہ بلنٹ ہیں اور اس میں جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کا ملک جو ہے وہ ترقی کرے. اور وہ پاکستان کے بارے میں بھی یقیناً یہی چاہیں گے کہ یہاں بھی جمہور کی آواز سنی جائے، کیونکہ جمہور یعنی عوام پر وہ بہت زیادہ جو ہے پر امید ہوتے ہیں، اور عوامی کی طاقت پر وہ الیکشنز پہلا جیت چکے تھے، جیت رہے تھے. وہ جو بھی تکنیکی بنیادوں پر وہ ان کو ہرایا گیا، یہی کام عمران خان کے ساتھ ہوا ہے. تو وہ ظاہر ہے کہ اپنی مظلومیت کی داستان بھی دیکھتے ہوئے سامنے یہ کریں گے. آپ کا تو نٹ بولٹ بھی بھائی امریکہ سے آتا ہے، آپ کے تو F-16 گراؤنڈ ہو جاتے ہیں اگر امریکن امداد آپ کی بند ہو جائے. آپ کے IMF کی جو ہے آپ قرضہ لیتے ہیں تو ساری قسطیں واپس کرنے کے لیے نہیں، بلکہ آپ سود واپس کرنے کے لیے دیتے ہیں، قرضہ لے رہے ہیں. تو آپ ساری کی جو ہے پورا کا پورا آپ امریکہ کے پاس گروی رکھے ہوئے ہیں اب پاکستان کو. تو یہ ان کی خواہشات کی تو بغیر آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. چلیں ٹھیک ہے. ڈونلڈ لو کے حکم پر آپ نے جو ہے عمران خان کو ہٹایا تھا، گرایا تھا. چلیں ٹھیک ہے. کھوسا صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا. ناظرین، لطیف کھوسا صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد BNP مینگل کے سربراہ سردار اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ ہمیں جوائن کریں گے. میں دوبارہ خوش آمدید. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ آئینی ترمیم کے بعد سردار اختر مینگل صاحب کے خلاف جو دہشت گردی کے دفعات کے تحت جو FIR درج ہوئی اور ان کے جو 2 قریبی ساتھی ہیں ان کو بھی گرفتار کیا گیا، اور اس کے بعد اب 27ویں آئینی ترمیم کی بھی بات چل رہی ہے. سردار اختر مینگل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے گفتگو کریں گے. مینگل صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے گا کہ آئینی ترمیم کے دوران ہم نے دیکھا کہ آپ پاکستان میں موجود تھے، مولانا صاحب کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں ہوئیں اور بعض سینئر رہنماؤں سے بھی آپ کی گفتگو ہوئی، آپ پارلیمنٹ میں بھی ہمیں نظر آئے. لیکن یہ بتائیے گا کہ اب 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ایک مرتبہ پھر 27ویں آئینی ترمیم کی بات کی جا رہی ہے. اس میں آپ مولانا صاحب کا بھی کردار دیکھ رہے ہیں کہ جس آئینی ترمیم کو غیر جمہوری، غیر آئینی قرار دیا جا رہا ہے، لیکن اگر دوسری طرف ہم دیکھیں تو سردار صاحب اسی آئینی ترمیم میں مولانا صاحب کا بھی عمل دخل ہے یا ان کی بھی سپورٹ حاصل رہی ہے. تو آپ کا کوئی مولانا صاحب سے بھی گلہ ہے؟ شکریہ ناظر. دیکھیں، جو 26ویں آئینی ترمیم جس انداز میں لائی گئی تھی اور جس کے بارے میں کسی کو علم تک نہیں تھا، جو حکومتی بینچز پر بیٹھے ہوئے تھے وہ ان کے اتحادی، اپوزیشن تو اپنی جگہ پر، اور جس انداز میں اس کو لایا گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا اس میں تقریباً
65 کے قریب نکات تھے جو کاٹ کوٹ کے ان کو جا کے 20-21 پر لایا گیا، اور اس میں بقول کئی لوگوں کے اس میں وہ خطرناک زہر بھی تھا جو انہوں نے نکال دیا، لیکن سانپ اپنی جگہ پر زندہ ہے۔ تو اس کا مطلب جو 27 ترامیم جو لائی جا رہی ہے وہ سانپ کو زندہ رہنے کے بعد، چھوڑنے کے بعد وہ زہر پھر اس میں پیدا ہو گیا ہے۔ اب کب تک اس کا زہر صرف نکالتے رہیں گے، کسی فارماسیوٹیکل کمپنی کو وہ اس زہر سے جو ہے فائدے پہنچائیں گے، لیکن گلہ ہمارا سب کے ساتھ ہے نادر۔ جو ہمارے کبھی اتحادی رہے ہیں ان سے بھی گلہ ہے، جو ہمارے اتحادی نہیں بھی رہے ہیں ان سے بھی گلہ ہے۔ میرا خیال میں گلہ صرف ہمارا نہیں بنتا، وہ خود جمہور جو ہے وہ گلہ مند ہے ان سے، جمہوریت ان سے گلہ مند ہے، سب سے۔ میں کسی ایک کا نام نہیں لوں گا، سب سے گلہ مند ہے کہ جو آئینی ترامیم پیش کی گئی ہیں، کیا آپ واقعتاً پارلیمنٹ کی مضبوطی کے لیے، کیا وہ جمہوریت کے استحکام کے لیے لائی گئی ہیں، یا ایک قوت جو ہمیشہ سیاسی معاملات میں مداخلت کرتی آ رہی ہے اس کو اور مضبوط کرنا اور یہ ثابت کرنا کہ یہاں کوئی طاقت جو ہے، کسی طاقت چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، چاہے عدلیہ ہو یا پولیٹیکل پارٹیاں ہوں، وہ کوئی معنی نہیں رکھتے۔ لیکن مینگل صاحب، آپ آئینی ترامیم کے دوران جن آپ کے 2 سینیٹرز کے ساتھ آپ کا رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ نے رونجو صاحب کے ساتھ پریس کانفرنس کی، انہوں نے آپ کے ساتھ پریس کانفرنس کی، بعد میں انہوں نے پھر جو ہے اپنا بیان بدل دیا۔ اب آپ کے وہ 2 سینیٹرز آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں، یا نسیمہ صاحبہ کے ساتھ ابھی بھی آپ کا رابطہ بحال نہیں ہوا؟ نہیں جی، نسیمہ صاحبہ کے ساتھ ابھی تک ہمارا رابطہ بحال نہیں ہوا ہے۔ جس انداز میں آپ نے خود دیکھا تھا، قاسم رونجو کو لایا گیا بڑی ایک سیکیورٹی میں اور ویل چیئر پر بٹھا کے ان کو اپنے وہ ترامیم پاس کرائی گئی۔ ایک تو نہ کہ صرف قاسم رونجو یا ہماری دوسری سینیٹر صاحب ہیں وہ، بلکہ میرے خیال میں 98% وہ ممبران جنہوں نے اس ترامیم کو ووٹ دیا، ان کو بھی یہ پتہ نہیں ہوگا یہ ترامیم ہیں کیا اور کیوں لائی جا رہی ہے۔ ان کو تو گلے میں رسی باندھ کر وہاں پر لا کے اٹھک بیٹھک کرائی گئی کہ آپ کو ہاں کرنا ہے، نہ کہاں کھڑا ہونا ہے اور کہاں بیٹھنا ہے۔ اور پھر قاسم رونجو نے آپ نے دیکھا کہ وہ اس نے آ کے اس پر جو آپ بیتی ہے اس کا تذکرہ بھی کیا، اور پھر اس پر الزام ہم پہ لگایا گیا کہ ہم نے اس کو زبردستی۔ اب بلوچستان نادر ہوتا تو چلو کوئی یہ زبردستی کی بات مان لیتا، پارلیمنٹ ہاؤس میں یہ ہم پر الزام لگانا کہ ہم نے ان سے زبردستی، ہاں وہ جو پھر اس کی ویڈیو جو شیئر کی گئی ہے جس کو پی ٹی وی نے بھی نشر کیا تھا، اگر وہ زبردستی نہیں ہوتی تو پی ٹی وی تو اس کو نشر نہ کرتا، پی ٹی وی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہے وہ نشر کر سکتا ہے۔ تو قاسم رونجو کا رتبہ جو ہے نا، انہوں نے جب ہمارے ساتھ تھا تو اس کی بیماری اور اس کا کچھ کسی کو علم نہیں تھا، جب وہ اغوا ہوا، جب اس کی ڈائلسس ہو رہے تھے، پی ٹی وی والوں کو پتہ نہیں تھا۔ حکومت، آپ کے اسحاق ڈار صاحب، آپ کے شیری رحمانہ صاحبہ، سینٹ چیئرمین کو ہم نے ان کے بارے میں بتایا، اس وقت پی ٹی وی پہ خبریں نہیں آئیں، لیکن جب ہماری مخالفت میں جب اس کو بیان دلوایا گیا تو وہ اس کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ پی ٹی وی کی بھی زینت بن گیا۔ جی، لیکن مینگل صاحب، یہ پریس کانفرنس کے سے پہلے یا اس کے بعد رونجو صاحب نے آپ کو آف دا ریکارڈ کچھ تو بتایا ہوگا نا، کیمرہ سے ہٹ کے تو کچھ بتایا ہوگا کہ ان پہ کیا بیتی؟ آپ بتائیں گے کہ وہ کس صورتحال سے گزرے تھے؟ دیکھیں، جب ترامیم آئی اور اس کے بعد اس کو رات کو چھوڑا گیا تھا تو وہ گھر پہنچا، ہمارا رابطہ ہوا تو میں نے ساتھی جا کے اس کا حال حوال کریں تو اس نے کہا تھا وہ رات کو جا رہا ہے اپنی ڈائلسس کے بعد وہ آئے گا میرے پاس نیکسٹ ڈے۔ تو دوسرے دن وہ استعفیٰ اپنا پیش کر سینٹ سیکریٹریٹ میں میرے پاس پہنچا اور اس نے اپنی تمام آپ بیتی بتائی کہ کس طرح ڈائلسس سے اس کو اٹھایا گیا۔ اس کا بیٹا جب وہاں پر پہنچا اسد رونجو، اس کو بھی وہاں سے اٹھایا گیا، اس کے ڈرائیور کو اٹھایا گیا، گھر میں رکھا 3 دن تک، بقول اس کے جو اس نے خود بھی اپنے اس پریس کانفرنس میں کہا جہاں پہ اتنے مچھر تھے کہ اس کو ملیریا ہو گیا، اور پھر اس کو کسی طرح راضی کر کے اس کو کیونکہ اس کا ایک بیٹا ان کی قبضے میں تھا جس کو پھر وہ سینٹ کے اجلاس میں بھی ساتھ لائے تھے اس کے،
تو پھر مجھے مجبور کیا کہ جا کے ووٹ دوں. اب پارٹی جو فیصلہ کرے میں پارٹی کا فیصلہ ماننے کے لیے تیار ہوں. ماننے کے لیے تیار. ٹھیک ہے، لیکن مینگل صاحب اب آپ نے دیکھا کہ جب آپ پاکستان میں موجود تھے اور دبئی کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو چند گھنٹے آپ کی روانگی سے قبل یا اس کے فوری بعد جو ہے آپ کے خلاف ایف آئی آر درج ہوتی ہے، اور وہ ایف آئی آر سینٹ کے ایک آفیشل کی درخواست پر آپ کے خلاف وہ ایف آئی آر درج ہوتی ہے، اور اس میں دہشت گردی کے جو دفعات ہیں وہ بھی شامل ہیں. اب چیئرمین سینٹ جو ہے یوسف رضا گیلانی صاحب، ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، آپ پیپلز پارٹی کے اتحادی بھی رہے ہیں وفاق کے اندر. سر اس پر کوئی رابطہ ہوا ہے گیلانی صاحب کی طرف سے یا پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ چلے ہم سے غلطی ہو گئی، یا ان کو گو ہیڈ کس نے دیا جو آفیشل گئے تھے؟ نادر، جب قاسم رنجو کو ہم لے کے آئے سینٹ ہال میں کہ وہ اسپیچ کرنا چاہتا تھا، وہ اپنا استعفیٰ چیئرمین سینٹ کو پیش کرنا چاہتا تھا، تو نہ چیئرمین سینٹ تھا نہ ہی ڈپٹی چیئرمین تھا. وہ پریزائڈ کر رہا تھا، عرفان صدیقی صاحب پریزائڈ کر رہے تھے. انہوں نے کورم کی نشاندہی کی، ان کو پتا تھا کہ یہ یہاں پر آ کے سچ بولے گا، تو ایڈجرن کر لیا گیا. تو قاسم رنجو جیسے آ رہے تھے، میں لابی میں گیا، میں گیلری میں بیٹھا ہوا تھا، میں کچھ ساتھی، تو میں لابی میں جانے لگا تو انہوں نے ہمیں روکا، سیکورٹی والوں نے ہمیں دھکے دینے شروع کر دی. تو میں نے بولا بھائی میں نے استعفیٰ دے دیا، اس میں کوئی شک نہیں، آپ لوگوں نے ابھی تک استعفیٰ قبول نہیں کیا، لیکن میں ایکس ایم این اے تو ہوں، آپ مجھے چھوڑیں کہ ہمارا سینیٹر وہ چل نہیں سکتا، اس کو بڑی مشکل تک یہاں سے لائے. تو اس کے بعد ہم لوگ پریس کانفرنس کرنے کے بعد میں گیا جی چیئرمین کے پاس، چیئرمین موجود نہیں تھے، تو سیکرٹری کو جا کے ہم نے اس کا استعفیٰ دیا اور یہ شکایت گیلا کیا کہ جی آپ کے سیکورٹی کے اسٹاف نے یہ کہا ہے. اور وہیں سے میں نے چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی صاحب کو فون کیا ان کے دفتر سے سیکرٹری کے، اور ان کو کہا کہ جی آپ کے اسٹاف کا پہلے دن بھی جب ووٹنگ ہو رہی تھی اس کا رویہ یہ تھا، ہمیں گیلری سے اور لابی سے نکال دیا گیا. آج اجلاس کے خاتمے کے بعد بھی انہوں نے ہمیں گیلری لابی سے انٹر ہونے نہیں چھوڑا اور ہمیں دھکے دے کر باہر نکالنے کی کوشش کی. تو انہوں نے کہا جی میں ان کے خلاف انکوائری کرتا ہوں، آپ وہ کریں، آپ چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف انکوائری کروں؟ میں نے کہا جی یہاں پر ملک کی سابقہ وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کا قتل ہوا، اس کی آپ لوگوں نے کیا انکوائری کی؟ نواز شریف کو ہتھکڑیاں لگا کر مکہ مدینہ پہنچا دیا گیا جہاں پہ اس نے عمرے بھی کیے، اس نے کہی حج بھی کیے ہوں گے. یہاں پر لیاقت علی خان کا قتل ہوا، اس کی انکوائری کا کچھ نہیں ہوا. میں صرف آپ کی نالج میں لانا چاہتا ہوں کہ یہ کچھ ہوا ہے، اور یہ نہیں کہ ان کے علم میں نہیں تھا، ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ جی ہمارے 2 سینیٹر چرائے گئے. اور سینٹ جب ووٹنگ ہو رہی تھی آپ وہاں پہ مجھے گیٹ پہ ملے تھے، میں گیا چیئرمین کو. نہیں لیکن مینگل صاحب ایف آئی آر تو الٹا پھر آپ کے اوپر، آپ کے خلاف جو ہے وہ درج ہو گئی ہے. نادر ہمارے لیے ایف آئی آر نئی بات نہیں ہے. دہشت گردی کی جو الزامات ہیں وہ ایوب خان، ذوالفقار علی بھٹو، یہاں تک کہ حیدرآباد سازش کیس جو بھی تھا نا، وہ ہمارے اکابرین والد صاحب اور ان کے دوستوں نیب کے اکابرین کے خلاف لگا تھا. یہ وہی جمہوریت ہے، یہ وہی جمہوریت کا تسلسل آتا ہے. لوگوں کے سامنے جمہوریت اور ہے لیکن حقیقت کی جمہوریت، اور ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں. ابھی بھی ہمارے 2 دوست سے دہشت گردی کی اس میں پیشیاں دے رہے ہیں ان کی. لیکن نادر ایک اور بات ہے، اگر انہوں نے جو الزام لگایا ہے کہ ہم ہتھیاروں کے ساتھ ہال میں گئے ہیں، اگر یہ تو ایک بالکل ایک آپ اس میں بونڈا سا الزام ہے، بٹ فرض کریں اگر اس کو صحیح بھی سمجھا جائے تو میاں نواز شریف نے کراچی میں بیٹھ کر جو فضا میں جنرل مشرف کا جو طیارہ اغوا کرنے کا الزام اس پر لگایا گیا تھا، تو پھر وہ بھی صحیح ثابت ہو سکتا ہے. صحیح صاحب، ٹھیک ہے. تو مینگل صاحب پھر آپ گرفتاری دینے جا رہے ہیں یا کیا پھر آپ کی حکمت عملی ہوگی؟ جی میرا آپ کو تو معلوم ہے کچھ میڈیکل ایشوز ہیں جس کے لیے میں یہاں پہ آیا ہوں جی. اپنی بھی کوئی میرا اپوائنٹمنٹ ہے ڈاکٹر کے ساتھ، اور میں وہ بقول کسی کے اپنے حیثیت کی ٹیوننگ برابر کر کے اس میں شاید ہفتہ 10 دن مجھے لگ جائیں، آؤں گا، گرفتاری پیش کروں گا. پھر ایسا نہ ہو کہ کہا جائے کہ جی اس کی طبیعت خراب ہے، اس کے پلیٹلیٹس کم ہو گئے ہیں، یا اس کو جو ہے آغا خان ہاسپٹل یا پمز ہاسپٹل میں داخل کرنے کی. تو اس لیے میں مکمل تیاری کر کے اور گرفتاری انشاءاللہ پیش کروں گا. چلیں ٹھیک ہے. مینگل صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا. ناظرین، سردار اختر مینگل صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک لیں گے اور بریک کے بعد حکومت کی جانب سے جو حکومت کا موقف ہے 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے یا دیگر ایشوز پر، اس پر گفتگو کرتے ہیں.
پروگرام میں دوبارہ خوشامدید ناظرین. لطیف کھوسہ صاحب اور اختر مینگل صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. پیپلز پارٹی کا موقف جاننے کے لیے شرمیلا فاروقی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے گفتگو کریں گے. بہت شکریہ شرمیلا صاحبہ. آج تو چیف جسٹس صاحب نے حلف بھی اٹھا لیا, عہدہ بھی انہوں نے سنبھال لیا. حکومت نے جو آئینی ترمیم کی اس کے بعد یہ سارا فیصلہ سامنے آیا, لیکن اب 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی باتیں چلنا شروع ہو گئی ہیں. کیا حکومت واقعی جلد ہی کوئی مزید آئینی ترمیم لانے کا بھی ارادہ رکھتی ہے؟ اس میں حقیقت ہے کوئی؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے جی 26ویں آئینی ترمیم آ گئی اور اچھی بات یہ ہے کہ وہ آلموسٹ سب اتحادیوں کی اور اپوزیشن کی جماعتوں کے ایک کنسنسس کے ساتھ آئی ہے. اب اس میں اگر آپ صرف پی ٹی آئی کو رہنے دیں تو گو کہ انہوں نے ووٹ نہیں کیا اس کے اندر اور نیشنل اسمبلی سے واک آؤٹ کیا, لیکن سینٹ میں یونانیمسلی پاس ہوا. اور جتنی بھی کمیٹیز کی میٹنگز تھیں اس میں پی ٹی آئی کی بڑی انپٹ رہی ہے اور ان کے کہنے پہ ہی چند ایک شکیں جو ہیں جو اس اوریجنل ترمیم تھی اسے نکالی گئیں. تو میں تو یہ کہوں گی کہ ایک اچھا سٹیپ ہے جوڈیشری کی کمٹمنٹ کے حوالے سے اور پارلیمان کی کمٹمنٹ کے حوالے سے کہ ہم نے پارلیمان کو مضبوط بنانا ہے, جوڈیشری کے اندر اچھے ریفارمز لے کر آنے ہیں. اب دیکھیے جی نیا چیف جسٹس ملک کے اندر آ گئے ہیں اور ان کے اوپر بڑی نظریں ہوں گی سب کی. میں سمجھتی ہوں کہ ان کو وقت دیں, وہ اچھے کام کریں, کانسٹیٹیوشنل بینچز بن جائیں, وہ اپنا کام کریں, باقی بینچز کرمنل اور سول کیسز سنیں, عوام کو کچھ ریلیف ملے, یہ بہت ضروری ہے. لیکن شرمیلا صاحبہ آج آپ نے دیکھا پہلے پی ٹی آئی کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب, انہوں نے کہا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اگر چیف جسٹس نہ بنے, گنڈا پور صاحب نے کہا تھا, تو پھر ہم سڑکوں پر نکلیں گے. لیکن آج جو ایوان صدر میں تقریب ہوئی اس میں گنڈا پور صاحب شریک تھے, وہ وہاں پر موجود تھے. تو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ایک اچھا جیسچر ہے؟ دیکھیے اب آپ نے اپنے سوال کا جواب خود ہی دے دیا ہے. آف کورس میرا خیال ہے نہیں, میں نے جواب نہیں دیا, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ڈو یو تھنک کہ یہ اچھا جیسچر ہے؟ آئی ڈونٹ نو ویدر یہ اچھا جیسچر ہے یا ایک نارمل جیسچر ہے. یہ ایک نارمل چیز ہے صوبوں کے چیف منسٹرز کا اٹینڈ کرنا. اگر لیکن وہی بات ہے کہ پی ٹی آئی کی کال آف فیل میں بڑا تضاد رہتا ہے. کچھ چیزیں یہ پبلک کنزمپشن کے لیے کہتے ہیں لیکن اس کے بالکل برعکس کرتے ہیں, جو آپ نے دیکھا کہ آج وہ وہاں پر موجود تھے. اب بات یہ ہے کہ معاملات کو آگے چلنے دیں, جوڈیشری کو متنازع نہ بنائیں, اور لوگوں کے حوالے سے جو ایک کانفیڈنس شیٹر ہوا تھا جوڈیشری میں, کیونکہ لوگوں کے مقدمات نہیں چلتے تھے, ان کو ریلیف نہیں ملتا تھا, وہ جوڈیشری نے اب خود بحال کرنا ہے. اپنی ساکھ جو متاثر ہوئی ہے اس کو خود بحال کرنا ہے. سو آئی تھنک لیٹس گیو اٹ ٹائم, بہت ساری چیزیں خود ہی ایون آؤٹ ہو جائیں گی. لیکن یہ جو مینگل صاحب شرمیلا صاحبہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے اوپر دباؤ تھا, ان کو اٹھایا گیا, اب مزید جو ہے وہ تیاری کی جا رہی ہے. آپ ایوان کے اندر تھیں, آپ سمجھتی ہیں کہ واقعی کوئی ایسا ماحول تھا وہاں پہ؟ ٹو بی ویری آنیسٹ, میں نے ماحول میں ایسا کسی قسم کا کوئی ایوان میں ماحول نہیں دیکھا. ماحول میں ہر چیز بہت خوش اسلوبی کے ساتھ ہوئی, لمبی لمبی تقریریں بھی ہوئیں, سب نے تقریریں کریں, دل کھول کے باتیں کریں, اور بہت ہی خوش آئین طریقے سے ووٹنگ ہوئی. کوئی مار دھاڑ, کوئی گالم گلوچ, کوئی جھگڑا, کوئی فساد, کچھ بھی نہیں ہوا. کوئی تانا کسی یا نعرے بازی, there was nothing. So everything went very smooth. ہاں, لیکن شرمیلا صاحبہ اسی ماحول کے دوران اگر آپ دیکھیں تو اختر مینگل صاحب کے خلاف اب ایف آئی آر درج کی گئی ہے, اور وہ ایف آئی آر جو ہے وہ سینٹ کے ایک افسر کی جانب سے یا ان کی درخواست پر دائر کی گئی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر دیکھیں تو اب چیئرمین سینٹ جو ہیں ان کا تعلق آپ کی جماعت سے, تو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اس طرح؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جس شخص نے یہ داخل کی ہے اس سے کچھ نہ کچھ کوئی بات ہوئی ہوگی. کیا مسئلہ آپس میں دونوں کا ہوا, ایگزیکٹ ڈیٹیلز تو مجھے نہیں پتا, کچھ سرسری میں نے ضرور سنی ہے, میں نے اس کو اتنا فالو نہیں کیا. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ایف آئی آر کر کے اس میں چیئرمین سینٹ کا تو کوئی تعلق نہیں ہے نا. اگر دو لوگوں کے اندر کوئی متنازع چیز ہوتی ہے اور ایک شخص جا کے دوسرے پہ ایف آئی آر کٹوا دیتا ہے تو اس کا اور دوسرے فریق کا معاملہ ہے. آئی ایم شیور یہ بھی ایونچولی خوش اسلوبی کے ساتھ حل ہو جائے گا. ہونا نہیں چاہیے تھا, بیکاز جب کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل لیڈرز کے اوپر ایف آئی آرز کٹتی ہیں, بہت دفعہ فیک کٹتی ہیں, بہت دفعہ ان کو سیاسی پریشر دینے کے لیے کٹتی ہیں, کچھ صحیح بھی ہوتی ہیں. بٹ یہ ہے کہ مینگل صاحب ایک قابل احترام سیاستدان ہیں اور ایک بہت مربت آواز ہیں وہ,
بلوچستان کے حوالے سے آئی فیل کہ اگر ایسی کوئی بات تھی تو اس کو خوش اسلوبی کے ساتھ طے ہو جانا چاہیے تھا بنسبت یہ کہ اس پہ ایف آئی آر کاٹ دی جائے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب آئینی ترمیم ہو گئی، یہ ساری چیزیں ہو گئیں، تو آپ کا پی ٹی آئی کے لیے مشورہ کیا ہوگا کہ وہ پارلیمان کے اندر یا جو جن کمیٹیوں میں وہ شمولیت اختیار نہیں کر رہے، بائی کاٹ کر رہے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو کرنا چاہیے یا مشورہ کیا ہوگا کہ اب آگے بڑھنا چاہیے؟ پارلیمان کے حوالے سے جو پی ٹی آئی کا کردار ہے بطور اپوزیشن جماعت ان کو ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیے میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اس عدلیہ سے ان کو بھی ریلیف ملا ہے۔ بشرا بی بی کو ضمانت مل گئی، عمران خان کی 2 بہنوں کو ضمانت مل گئی۔ اب دیکھیے اس سے میں سمجھتی ہوں کہ پی ٹی آئی کو ایک سبق حاصل کرنا چاہیے کہ خواتین کو سیاست میں ایز اے اسکیپ گوٹ نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ اپنی سیاسی پولیٹیکل سکورنگ کے لیے اور اپنے جو مخالف ہے اس کو پریشر میں لانے کے لیے خواتین، ماں بہنوں، بیٹیوں کو نہیں گرفتاری مقدمے بنانے چاہیے، جو کہ انہوں نے اپنے دور میں کیے۔ فریال تالپور کو اٹھایا، مریم نواز کو اٹھایا، اور یہ سیاست کے اندر ایک یہ پہلو رہا ہے جو کہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے۔ خواتین کو اس سے باہر رکھنا چاہیے۔ آئی ہوپ پی ٹی آئی آلسو لرنز۔ ٹھیک ہے شرمیلا صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، شرمیلا صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو دیگر ایشوز ہیں ان پر آنے والے دنوں میں کیا ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔